روضہ جناب حور علیہ السلام کاروان حسین کے تمام زائرین اس وقت مجلس کرتے ہوئے زندگی بھر فلانے میں لعنت کی اور اسی فلانے کی بات پر اپنے تعلقات بگاڑ دیے. سوچنا چاہیے. تیسری جو چیز جو میں آپ کی جناب حر کے روزے پہ لے کے آنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا، حر نے جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روکا، معاف کر دیا امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک حر کا ذکر آئے گا معافی سے پہلے سزا کی بات آئے گی، معافی سے پہلے گستاخی کی بات آئے گی، معافی سے پہلے کہا جائے گا اس نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا. اب آئیے ہم بات کریں. کسی خطیب کسی ذاکر سے آج تک آپ نے سنا کہ حر جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں معافی مانگنے آیا تو امام حسین کے بیٹے اکبر تھے، بھائی عباس تھے، بھتیجے قاسم تھے، بہن زینب تھی. امام حسین سے بڑھ کر آگے بڑھ کر انہوں نے کہا ہو اس نے ہمارے باپ کی شان میں گستاخی کی، ہم معاف نہیں کریں گے. مجموعہ بیٹا بتائیں. اکبر نے کہا، قاسم نے کہا کہ میں چچا معاف نہیں کروں گا، حضرت عباس نے کہا بھائی میں معاف نہیں کروں گا. زندگی کا ایک اصول بنا لو کربلا والوں، جو گھر کے بڑے فیصلہ لے لیں اس کو تسلیم کرنا ہے. جو گھر کے بڑے فیصلہ لے لیں. حسین علیہ السلام اپنے گھر کے بڑے تھے، اکبر خاموش، قاسم خاموش، عباس خاموش، زینب خاموش. ہمارے یہاں جب ہمارے بڑے ملنا چاہتے ہیں تو بچے نہیں ملنے دیتے. پھر ہم نے کربلا سے کیا پیغام لیا. تیسری بات، جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جناب حر گرے، کہ میری مائیں بہنیں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو آج اس روزے میں معاف کر کے جائیے گا. سب جس کا دل دکھایا کوشش کیجیے گا اس کے حق میں جا کے دعا کرے گا مر گیا، ورنہ یہی فون کر کے گھر جاتے ہوئے بات کیجیے گا، معافی مانگ لیجیے گا. جب امام حسین کے قدموں میں حر گرے، کیا جناب امام حسین نے کوئی پرانی بات نکالی تملا؟ کوئی پرانی بات کہا ہو کہ تم نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، تمہاری وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا، تمہاری وجہ سے بچے مارے جا رہے، کوئی پرانی بات نہیں. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں شیعوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو اور کوئی تمہارا بھائی تمہاری دیولی پر معافی مانگنے آ جائے، اس کا دیولی پر آ جانا ہی معافی ہے، اس کا تمہاری چوکھٹ پہ آ جانا ہی شرمندگی ہے، اس کا تمہاری چوکھٹ پہ آ جانا ہی توبہ استغفار ہے. اگر تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو تو میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پرانی بات کا نکال دینا، معاف کر دینا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام پر کردار ہے وہیں یزید کا بھی کردار ہے، یزیدیوں پر بھی کردار ہے. حسین ابن علی نے کہا کہ میں پورا امام ہوں، میں نے حق کو حق باطل کر دیا، باطل کو حق کیا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو آواز آتی ہے بغضاً لحبیب. تو کربلا کا ایک پہلو یہ بھی کہ کربلا میں دو کردار ہیں، ایک باپ دادا کی رنجش، ایک حسین کے صدقے میں معافی. تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، پرانی رنجش کو رکھ کر یزیدی خیمے میں جانا ہے یا معاف کر کے حسین ابن علی کے خیمے میں آنا ہے. اور اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی سے چھپ کے معافی مانگوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بھائی سے مسلمان، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پہل کرنے میں میری عزت چلی جائے گی، تو میں نبی اپنی نبوت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہل کرنے والا کو جب تک پکڑ کر آج جنت میں لے جاؤں میں جنت میں جاؤں. اس کے بعد پھر فرمایا اس کے بعد کیا تمہیں لگتا ہے کہ جھک کے ملنے میں تمہاری عزت جاتی ہے تو جاؤ، محمد مصطفیٰ اعلان کرتا ہے روز محشر اپنی عزت مجھ سے لے لینا. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد ہمارا کہنا مولانا ہم کو اس لیے برا کہہ رہے ہیں، اس لیے برا
نبی سے زیادہ کسی کو ستایا گیا ہے؟ کیا اماموں سے زیادہ کسی کو ستایا گیا ہے؟ ایک روایت دکھا دو کہ نبی کو ستایا جا رہا ہو، نبی بد زبانی کر رہے ہو معاذ اللہ، مولا امام کو ائمہ کو ستایا جا رہا ہو، برا بولے نہیں بولے، کیونکہ نبوت اور امامت کا خاصہ ہی ہے جو ہم تک پیغام پہنچانا ہے۔ ستانے والا اپنا کام کرے، تم ہمارا کردار اپنانے کے بعد اپنی زبان سے پھول برساتے نظر آؤ، تم خدمت کرتے نظر آؤ، یہ عہد کرو کہ جناب حضور کے روزے پہ سب کو معاف کرو، معافی مانگو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے اور کوئی مر گیا ہے تو اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، رشتوں کو بنا کے رکھو۔ میں نے کہا تھا دو باتیں، تیسری اور آخری بات، یہ رشتے بنانا آپ پر ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بیٹی ہے جو سارے مجبور ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، یہ تو وہ کرتے ہیں جو آپ کراتے ہو۔ آپ کے پاس ایک بیٹی ہے، توجہ فرمائیں، ایک بیٹی ایک بہو، نہ بیٹی کبھی بہو بن سکتی ہے نہ بہو کبھی بیٹی بن سکتی ہے، لیکن نظریہ دونوں کو بدل جاتا ہے۔ جب ایک بیٹی کوئی گستاخی کرتی نظر آتی ہے تو ماں پردہ ڈالتی نظر آتی ہے، لیکن وہیں بہو کچھ کمی کرتی نظر آتی ہے تو ساتھ اجاگر کرتی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا، ہماری زندگی نہیں بدلی، زندگی بدلیں گی جناب خدیجہ کی محبت کے بعد، زندگی بدلیں گی جناب زینب کی محبت کے بعد۔ باخدا جناب حضور کے روزے پہ کہہ رہا ہوں، پوری شریعت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے۔